اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تفقہوا فی الحلال والحرام الا وانتم اعراب۔ معزز و مکرم مومنین، السلام علیکم یا علی علیہ السلام حضرت۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے کہ نماز جنازہ کیسے پڑھا جاتا ہے، اس کی دعائیں جو ہیں وہ کیسے پڑھی جاتی ہیں، اگر نماز جنازہ جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھنا ہو اس کا طریقہ کیا ہے۔ یہ ساری تفصیل آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے چند مسائل بیان کرنا ضروری ہے۔ طریقہ ہم بعد میں بتائیں گے، باقاعدہ پریکٹیکلی ہم نماز جنازہ پڑھ کے آپ کو سنائیں گے اور آپ اس کو یاد کر لیجئے گا۔ لیکن اس سے پہلے چند مسائل جو کہ بہت ضروری ہیں، جن کا جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات جو یہ ہے کہ نماز جنازہ سے پہلے کہ ان باتوں کا جاننا ضروری ہے کہ ہر مسلمان کی اور ایسے بچے کی میت پر جو اسلام کے حکم میں ہو اور پورے 6 سال کا ہو چکا ہو، اس پہ نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے۔ یعنی اس میں چند شرائط انہوں نے بیان کی ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان کا جنازہ پڑھنا واجب ہے، اور بچہ جو اسلام کے حکم میں ہے اس کا جنازہ پڑھنا واجب ہے، لیکن ساتھ شرط ہے کہ وہ 6 سال کا ہو چکا ہو۔ یعنی یہ بتا دیا انہوں نے کہ 6 سال سے اوپر ہوگا اس کا جنازہ پڑھنا واجب ہے، اس سے اگر نیچے ہے تو اس کو رجا کی نیت سے پڑھا جاتا ہے، اس کا نماز جنازہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ میت کی نماز جو ہے اسے غسل دینے، حنوط کرنے اور کفن پہنانے کے بعد پڑھنا چاہیے۔ یعنی نماز جنازہ جو پڑھا جاتا ہے وہ غسل، کفن، حنوط اس کے بعد پڑھا جاتا ہے، اس سے پہلے نہیں پڑھا جاتا۔ آگے فرما رہے ہیں، اور اگر ان امور سے پہلے یا ان کے دوران پڑھی جائے تو ایسا کرنا خواہ بھول چوک یا مسئلے سے لا علمی کی بنا پر ہی کیوں نہ ہو کافی نہیں ہے۔ یعنی اگر پہلے پڑھ لیا تو یہ کافی نہیں سمجھا جائے گا، دوبارہ نماز جنازہ ان کے بعد یعنی غسل، کفن اور حنوط کے بعد پڑھنا پڑے گا۔ آگے فرما رہے ہیں، جو شخص نماز میت پڑھنا چاہے ضروری نہیں کہ اس نے وضو یا غسل یا تیمم کیا ہو اور اس کا بدن و لباس پاک ہو، بلکہ اگر اس کا لباس غصب بھی ہو تب بھی نماز میت کے لیے کوئی حرج نہیں۔ یعنی یہ اتنی ضروری ہے نماز جنازہ پڑھنا کہ اگر آپ کا وضو نہیں ہے پروردگار پھر بھی قبول کر لے گا، اگر آپ کا وظیفہ تیمم تھا آپ نے وہ نہیں کیا پھر بھی پروردگار قبول کر لے گا، اگر آپ کا وظیفہ غسل تھا آپ نے غسل نہیں کیا پھر بھی قبول کر لے گا، اگر آپ کا لباس جو ہے پاک نہیں ہے پھر بھی جنازہ ہو جائے گا، اگر آپ کا لباس یہاں تک کہ غصبی ہے پھر بھی جنازہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر احتیاط یہ ہے کہ آپ کے پاس وقت ہے تو ان چیزوں کا لحاظ رکھا جائے، یعنی آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے، آپ کا بدن پاک ہونا چاہیے، وضو کا ہونا چاہیے، یا غسل ہے تو غسل ہونا چاہیے، یا تیمم وظیفہ تھا تو تیمم ہونا چاہیے، لیکن یہ احتیاط مستحب ہے، واجب نہیں ہے، اس کے بغیر بھی آپ جنازہ میں شامل ہو سکتے ہیں اور مومن کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ جو شخص نماز میت پڑھ رہا ہو اس کے لیے ضروری ہے قبلہ رخ ہو، یعنی قبلہ رخ ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ بھی واجب ہے کہ میت کو نماز پڑھنے والے کے سامنے پشت کے بال اس طرح لٹایا جائے کہ میت کا سر نماز پڑھنے والے کے دائیں طرف ہو اور پاؤں اس کے بائیں طرف ہوں۔ یعنی میت جو ہے اس کا جب آپ جنازہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا جو ہے آپ اس کا سر جو ہے وہ ادھر دائیں سائڈ پہ ہونا چاہیے اور پاؤں جو ہیں وہ ادھر آپ کی بائیں سائڈ پہ ہونے چاہیے۔ آگے فرما رہے ہیں، جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ غصبی نہ ہو، لیکن ضروری ہے نماز پڑھنے والے کی جگہ میت کے مقام سے اونچی یا نیچی نہ ہو، یعنی زیادہ اونچی نیچی نہیں ہونی چاہیے، لیکن تھوڑی سی اونچی نیچی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والے کی ضروری ہے کہ میت سے دور نہ ہو، میت سے اتنا دور نہیں ہونا چاہیے، میت کے قریب ہونا چاہیے، جہاں تک کہ فقہ تو کہتی ہے کہ اتنا قریب ہونا چاہیے کہ اگر ہوا چلے تو آپ کا جو یہ لباس ہے، یہ لباس جو ہے یہ میت کے اوپر لگے، اتنا قریب ہونا چاہیے۔ اس لیے جب نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے تو علماء آپ کو کہتے ہیں کہ قریب آ جائیں، لیکن اکثر لوگ وہ جو معاشرے میں باتیں بنی ہوئی ہیں ان کے پیچھے چلتے ہیں، اور کوئی 3 لائنیں بنا رہا ہے، کوئی 5 بنا رہا ہے، اس پہ عمل کرتے ہیں، یا قریب بھی زیادہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن جتنا قریب ہو اتنا بہتر ہے۔ فرمانے کہ جو شخص نماز میت جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو اور وہ میت سے دور ہو جبکہ صفیں آپس میں متصل ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے جو صفیں ہوتی ہیں وہ ایسے لمبی ہوتی ہیں، تو جتنی لمبی ہوگی میت سے تو دور ہوگا تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو صفیں لمبی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ میت کے سامنے کھڑا ہو، لیکن اگر نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے تو ظاہر ہے جب ادھر صفیں لمبی ہوگی تو سامنے تو نہیں ہوگا، تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ میت اور نماز پڑھنے والے کے درمیان پردہ، دیوار یا کوئی ایسی چیز حائل نہ ہو، یعنی جو ہے نا میت جو ہے وہ اگر درمیان میں دیوار ہے، آگے میت ہے، ادھر آپ کھڑے ہیں تو جنازہ نہیں ہوگا، اگر پردہ لٹکا ہوا ہے پھر بھی نہیں، لیکن اگر میت جو ہے تابوت میں ہے جو اس کے اوپر چادر ہے تو یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ پردہ حائل نہیں ہوگا۔
نماز میت جب پڑھ رہے ہوں تو میت کی شرمگاہیں ڈھکی ہونی چاہیے. نماز میت پڑھنے والے کا مومن ہونا ضروری ہے. غیر بالغ کی نماز اگرچہ صحیح ہے لیکن بالغین کی نماز کی جگہ نہیں لے سکتی. ضروری ہے کہ نماز میت کھڑے ہو کر قربت کی نیت و اخلاص سے پڑھے. نیت کرتے وقت میت کو معین کرے. مثلا نیت کرے نماز پڑھتا ہوں اس میت پر قربتاً الی اللہ. لیکن اگر آپ پیش نماز کے ساتھ ہیں تو کہیں گے کہ 5 تکبیر نماز جنازہ پڑھتا ہوں حاضر اس میت پہ، ساتھ اس پیش نماز کے واجب قربتاً الی اللہ. اگر مرنے والے نے وصیت کی ہو کہ میرا فلاں بندہ جنازہ پڑھائے تو ولی اس کو اجازت دے اور وہ اس کا جنازہ پڑھائے. میت پر بعض علماء کے نزدیک، بعض مراجع کے نزدیک یہ ہے کہ میت پر جو ہے وہ بار بار نماز پڑھنا مکروہ ہے. لیکن جو علماء ہیں، زاہدین ہیں، اہل علم ہیں، صاحبان تقوی ہیں، ان کی نماز جنازہ بار بار پڑھی جا سکتی ہے. لیکن بعض کے نزدیک یہ بھی ہے کہ بار بار پڑھنا بھی مکروہ بھی نہیں ہے. اگر میت کو جان بوجھ کر یا بھول چوک کی وجہ سے یا کسی عذر کی بنا پر بغیر نماز پڑھے دفن کر دیا جائے تو جب تک اس کا بدن متلاشی نہ ہوا ہو واجب ہے کہ نماز میت کے سلسلے میں مذکورہ شرائط کے ساتھ اس کی قبر پر نماز پڑھے. یہی حکم اس وقت ہے جب اس پر پڑھے جانے والی نماز باطل ہو. اس کے لیے یہ چند مسائل تھے جو آپ تک پہنچے ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں کہ نماز جنازہ جب آپ پڑھتے ہیں تو اس وقت سب سے پہلے کیا کرنا ہے. مستحب ہے کہ 3 دفعہ کہا جائے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، یہ 3 دفعہ پڑھا جائے. لیکن ایک بات اور بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ برادران اہل سنت جو ہے ان کے نزدیک جو ہے غائبانہ نماز جنازہ ٹھیک ہے، لیکن فقہ جعفریہ میں غائبانہ نماز جنازہ ٹھیک ہے نہیں ہے. یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ 6 سال اور 6 سال سے اوپر جو بندہ ہے اس کی نماز جنازہ واجب ہے، اس کے نیچے جو ہے وہ مستحب ہے. اب نیت اس کی کچھ جو ہے کہ 5 تکبیر نماز جنازہ پڑھتا ہوں حاضر اس میت پہ، ساتھ اس پیش نماز کے واجب قربتاً الی اللہ. ہم آپ کو پریکٹیکلی یہ پڑھ کے بتانے والے ہیں. اس میں لمبی دعائیں ہوگی ہیں، آپ اس کو سن کے یاد کر سکتے ہیں. اب ہم پریکٹیکلی شروع کرنے لگے. 5 تکبیر نماز جنازہ پڑھتا ہوں حاضر اس میت پہ، ساتھ اس پیش نماز کے واجب قربتاً الی اللہ. اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ. اللہ اکبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا مذنبا فتجاوز عن سيئاته واحشره مع النبي والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين. الله أكبر. معزز مومنین، اگر تو آپ جس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں یعنی میت جو ہے وہ مرد کی ہے تو آپ آخری دعا یہی پڑھیں گے جو آپ کو سنائی گئی ہے. لیکن اگر جنازہ آپ میت جو ہے وہ عورت کی ہے، عورت کا جنازہ پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے آخری دعا کیسے پڑھی جاتی ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. اللہم ان هذه امتک وابنت عبدک وابنت امتک نزلت بک وانت خیر منزول به
اللهم إنا لا نعلم منها إلا خيرا وأنت أعلم بها منا. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة مذنبة فتجاوز عن سيئاتها واحشرها مع النبي والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين. اللہ اکبر. معزز ناظرین و سامعین، یہ تھا پریکٹیکلی نماز جنازہ اور چند مسائل. یقیناً آپ اس کو سن کے یاد کر کے اپنا فریضہ ادا کر سکتے ہیں. پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو فقہی احکام پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.